السلام علیکم ایوری ون دوستو، آپ لوگ کو پتہ ہے کہ اس چینل پر ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہارر سٹوریز اور شوبز سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، جو کہ آپ لوگ بہت شوق سے سنتے ہو اور دیکھتے ہو۔ دوستو، اکثر ہم ہارر واقعہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کبھی کبھار ہم اس کے اوپر بات چیت بھی کرتے ہیں کسی نہ کسی ہارر سٹوری پر۔ تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ کے علم میں آ جائے یہ چیزیں، اور ہوتی بھی ہے، بہت سارے لوگوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ اس وقت میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، چٹی حس۔ ظاہر سی بات ہے، ہم سب جو ہے نا، ہم سب میں ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جن کی چٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، یعنی کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ان چیزوں کے بارے میں بہت جلدی علم ہوتا ہے جو کہ ابھی شو نہیں ہوا۔ تو جیسے کہ مثال کے طور پر فرض کریں، اب ہمارا گھر ہے اور ہم سودا یعنی گروسری کے لیے پیسے دیتے ہیں، تو جتنی گروسری آتی ہے اوبیسلی ہم پہلے سے حساب رکھتے ہیں، اس کے حساب سے ہم پیسے دیتے ہیں نا۔ لیکن اگر ہمیں اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس میں بہت سارے پیسے بٹورے ہوئے ہیں، یعنی جو لا رہا تھا اس نے بہت سارے پیسے اپنے جیب میں بھی رکھے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتی، حساب ہونے پر پتہ چلتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو بہت جلدی ان چیزوں کا علم ہوتا ہے، یا کوئی چوری وغیرہ کرتا ہے نا، تو ابھی وہ بات سامنے نہیں آتی، لیکن ویسے ہی یہ جو چٹی حس والے لوگ ہوتے ہیں، یہ کافی ان کی یہ حس کافی تیز ہوتی ہے، ان کو ویسے ان کے نظروں سے ایسا گزرتا ہے ایسا جو وہ بندہ، تو ان کو فیل ہوتا ہے کہ اس نے کچھ تو کیا ہے۔ تو اب میں آپ لوگ کو ایک ایسی بات بتانے والی ہوں کہ آپ لوگ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے گی۔ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے رات کو خواب دیکھا۔ اب جب میں نے خواب دیکھا، اب خواب میں جو بھی میں نے دیکھا، صبح جب ہم آفس میں ملے نا، تو ہم سب دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے ایک دوست نے کہا کہ یار کیا بات ہے، خواب میں کچھ دیکھا ہے؟ تو میں ہنسا کہ نہیں، ہاں البتہ میں نے واقعی خواب ایسا عجیب سا دیکھا۔ تو اس نے ڈائریکٹ اس خواب کے بارے میں بولنا شروع کیا، اس طرح دیکھا ہے۔ Oh my God! اب میں اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن اس کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اب جو وہ آگے بڑھ رہا ہے اپنی باتوں میں، وہ پوری وہی بات بتا رہا تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ کیا اس کے پاس کوئی غیب سے کوئی علم وغیرہ ہے؟ نہیں، یعنی وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے تاثرات پڑھے اور اس کو ایسا اس کی چٹی حس اس کو یہ وائبز دے رہی تھی کہ یہ اداس ہے، شاید رات میں تو خواب ہی ہو سکتا ہے، یہ وہ اس طرح۔ تو میں اسے کافی گھبرایا۔ اب یہ کوئی جن بتوں والی کہانی نہیں ہے دوستو، اب آپ لوگ میرے ساتھ اینڈ تک رہیے، آگے کیا ہوتا ہے، بہت انٹرسٹنگ یہ اس کی سٹوری ہوتی ہے۔ اور ایک تو میں جب بھی سٹوری شروع کرتی ہوں، یہ باہر والا آ جاتا ہے، انگور اتنے کا انگور لے لے مائک میں۔ تو یہ ہو گیا کہ وہ کہتا ہے کہ اب کچھ دن بعد وہ مجھ سے پھر ملا اور بات کرنے لگا۔ اب وہ جو بھی کوئی بات ہوتی تھی، وہ مجھے ڈائریکٹ بتا دیتا تھا کہ اچھا یہ بات ہے۔ میں اس سے کافی ڈر گیا، میں نے کہا یار تمہاری یہ چٹی حس کافی تیز ہے۔ تو وہ ہنسا اور اس نے کہا ہاں مجھے بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں۔ خیر ڈیز گزرتے گئے، ہم لوگ اپنے آفس میں ہوتے تھے، تو ایک مرتبہ باس نے مجھے اندر بلایا اپنے کمرے میں، تو یہ مجھے اب جاتے جاتے یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھنا وہ تم سے تمہاری سیلری کے بارے میں ضرور بات کرے گا۔ میں ہنسا کیونکہ ابھی سیلری کے دن ہی نہیں تھے اور نہ ہم نے کوئی ایسی ڈیمانڈ کی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی وہاں ان کے آفس میں داخل ہوا، تو اس نے پہلے تو اس نے عام سی باتیں شروع کی، پھر باتوں میں اس نے کہا کہ آپ کی سیلری یہ وہ جو بھی اس نے کہنا تھا۔ تو میں کافی اب میرا جو ہے دھیان میرے باس کی بات پہ نہیں تھی، بلکہ اس کی بات مجھے یاد آ رہی تھی۔ خیر میں جب باہر نکلا تو اس نے مجھے کیا کہا، دوستو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ہاں مجھے پتا تھا اس نے تمہارے ساتھ سیلری کی بات کی ہوگی، لیکن اب تم ہمیں نہیں بتاؤ گے۔ حالانکہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ ہاں باس نے واقعی سیلری کی بات کی۔ تو میں نے کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں۔ تو اس نے کہا یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ تم یہی کہو گے کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں۔ ہمارا وہ رشتہ دار ہے، وہ کہتا ہے میں سر پکڑ کے رہ گیا۔ اب میں نے ایک کام کیا کہ اس بندے کو تھوڑا چیلنج کرتا ہوں، یا تو یہ باتیں سنتا رہتا ہے ہمارا یا کچھ اور۔ خیر
اسی طرح بہت ساری اور بھی باتیں ہوتی تھی آفس میں. اکثر لڑکے کہتے تھے یار اس کو کچھ. ایک دن اسی طرح ہم بیٹھے تھے تو تھوڑا کام زیادہ تھا تو ہم ساتھ، ویسے تو عموماً چھٹی 6 بجے تک ہو جاتی ہے لیکن ہم 7 ساڑھے 7 تک بیٹھے تھے. تو میں واش روم، میں نے کہا چلو اب نکلتے ہیں. تو چونکہ مجھے واش روم کی آئی ہوئی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ چلو ابھی تھوڑا ویٹ کرو، میں واش روم جا کے واپس آتا ہوں. اب جب میں واش روم میں انٹر ہو رہا تھا تو اس نے مجھے ایک عجیب بات کی. ہاں، واش روم میں ڈرنا نہیں. میں تھوڑا اس بات سے اس لیے گھبرایا کیونکہ یہ آدمی جو بھی بات کرتا وہ سچ ہو جاتا. خیر میں واش روم گیا اور اسی ہی دوران لائٹ چلی گئی. اب چونکہ آفس ہوتے ہیں بلڈنگ میں بہت سارے فلورز ہوتے ہیں اور ہم 18ویں فلور پہ تھے، ہمارا جو پورشن تھا. اور ساری جو کھڑکیاں وغیرہ تھی وہ جو ہماری چوکیدار تھے انہوں نے بند کیے تھے. بس ہم نکلنے والے تھے اور لائٹس آف ہونے تھے. صرف ہم تک یہ لائٹس آن تھے لیکن لائٹ گئی. اب گف اندھیرا ہے اور آپ یقین جانیں مجھے فیل ہوا کہ تھوڑی دیر بعد کہ میں جیسی اب ہاتھ منہ دھو رہا ہوں نا تو میرے پیچھے کوئی چیز گرا رہا ہے، جیسے لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہے اس طرح. اور میں ہاتھ منہ سب چھوڑ کے دروازے کی طرف لپکا اور یقین کرے دروازے پہ مجھے وہ جو دروازے کا جو لاک ہوتا ہے نا وہ نہیں مل رہا تھا، بلکہ نہیں تھا. یہ تو ایسا ہے کہ اگر ہم آنکھیں بند بھی کریں تو ہم لاک تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہ تو ہماری ایک پریکٹس ہوتی ہے. لاک بند کرنا، لاک کھولنا، یہ چیزیں یہ تو بندے کو ویسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہاں لاک ہوگی. ایک تو کچھ نظر نہیں آتا، ایک لاک نہیں تھا. میں لاک ڈھونڈ رہا تھا اور اچانک میری لیفٹ سائڈ سے لاک کھولنے کی آواز آئی، جیسے کسی نے پورا لاک دروازے سے نکال کے وہاں یوں کرچ کرچ یوں کیا ہو. میری جان جانے والی تھی کہ اچانک دروازے کی لاک میرے ہاتھ آ گئی. حالانکہ ان جگہوں پہ پہلے بھی میں نے ہاتھ پھیرا تھا، یہاں لاک نہیں تھا. اب آ گیا. میں نے جیسی لاک کھولا اسی کے ساتھ ہی لائٹ آ گئی. لائٹ آتے ہی میرے سب دوستوں نے کہا کہ ہم نے جان بوجھ کے جنریٹر ان لوگوں نے نہیں لگائی تاکہ تمہارے ساتھ ایک فرینک کی کہ چلو جلدی جنریٹر نہیں لگاتے تاکہ یہ جلدی نکلے. ویسے لائٹ واقعی گئی تھی لیکن ان لوگوں نے پھر جنریٹر لگایا. تو میں جیسے ہی نکلا نا، اب میں ان کی طرف آ رہا تھا اور مجھے کافی پسینے بھی آ رہے تھے. تو میں نے ویسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا واش روم کی طرف کیونکہ اس پہ میں بہت گھبرایا تھا. تو وہاں تو لائٹ آن تھی کیونکہ میں نے آن چھوڑی تھی. میں تو بھاگ کے آیا تھا تو اس کا دروازہ بھی کھلا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا. لاک سب کچھ اپنی جگہ پہ تھے. تو میں جب اپنے دوستوں کے قریب آئے نا اور ہم لوگوں نے بس جانے کے لیے بس روانہ ہوئے تو یہ میرے ساتھ پیچھے تھا. تو اس نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، میں نے کہا تھا نا ڈرو مت، جو بھی تھا اندر. تم جلدی میں لاک کھولنا بھی بھول گئی.